الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه المقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اشارہ ہے صلح حدیبیہ اور اس منظر کا. اور صلح حدیبیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان تھا جو قریش پر آپ نے فرمایا، اور اللہ رب العزت سے رحمت طلب کر کے اس قوم کو موقع دی کچھ سمجھنے کا، کچھ سانس لینے کا. لگاتار جنگوں میں مرتے چلے آ رہے تھے، کوئی بھی لڑائی ایسی نہیں تھی کہ جس میں سب سے زیادہ خسارہ قریش کو نہ پہنچے. دشمن خون کے پیاسے، لیکن رحمت کا عالم یہ ہے. اسی اثنا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کو شہید کیا ہے. قاصد کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، قاصد کو چن کر بھیجا گیا تھا، سفیر کو منتخب ترین فرد سمجھ کر بھیجا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر دیکھا جائے تو اس معاملے کے لیے سب سے زیادہ موزوں فرد عثمان ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا. پھر آپ نے عثمان کو بھیجا کہ قریش سے امن سے متعلق مذاکرات کریں کہ بھئی ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے بیت کی زیارت کرنے آئے ہیں، کیوں ہمارے رستے کا رکاوٹ بن رہے ہو، اور جانے دو ہمیں. تو اسی طرح کی کچھ باتیں تھی. اچانک پیغام یہ آیا، کوئی افواہ یہ آیا کہ قریش نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے بیعت لی کہ بھئی اگر یہ بات سچ ہے تو پھر بسم اللہ، پھر قریش سے لڑنے کے علاوہ ہمارا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. پھر ہم نے جو امن کا فاختہ چھوڑا ہے اسے دوبارہ قابو کر لیں گے. تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے بیعت لی اس بات کی کہ وہ کفار قریش سے مرتے دم تک لڑیں گے، اور اگر لڑتے تو کیا حال ہوتا. یقیناً جہاں اللہ کے رسول میدان میں اترتا ہے لڑائی کے لیے، نصرت وہیں آتی ہے. پچھلے ریکارڈ کو اگر دیکھا جائے، ایک احد کی نتائج خاطر خواہ نہیں نکلے، اس میں کوتاہیوں کی بھی ایک عنصر نظر آتا ہے. تو اس سے بھی اللہ کے شیروں نے بہت کچھ سیکھا تھا. تو ان تیار ہوئے، سب نے بیعت کی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. شان عثمان. واہ. پھر بات افواہ اور جھوٹ نکلی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا سودا ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اگلے آیتوں میں یہ بات آ جائے گی، انشاءاللہ اس پر وہی بات کریں گے کہ ان پر اللہ کی خوشنودی نازل ہو گئی، اور سارے کے سارے جو اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بیعت کر گئے تھے، اور صحاح میں موجود ہے احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی تعداد 1400 تھی. 1400 لوگ
1400 سے اس زمانے میں پوری دنیا خوفناکی محسوس کرتی تھی، دنیا ڈرتی تھی، دنیا کے لیے طوفان تھے۔ آج ہم عربوں میں ہیں مگر دنیا آنکھیں دکھا رہی۔ انتم الاعلون کا مسئلہ ہے نا، ان کنتم مؤمنین انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جو ایمان ان لوگوں کا تھا ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ کافر اپنے پیشروؤں کے بالکل اصولوں پر ہیں، لیکن اہل ایمان اپنے سابقین کے اصولوں پر نہیں ہیں، تو ہوگا یہی نتیجہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ ان الذین یبایعونک، اب یہاں ان کے لیے ایک بشارت عظمیٰ، بڑی خوشخبری۔ ان الذین یبایعونک، اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، انما یبایعون اللہ، یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، دست مبارک ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کی نصرت ان کے اوپر ہے۔ ید اللہ کا معنی یہاں اللہ کی شان کے مطابق جو اللہ رب العزت کے اپنے ہاتھ یا آنکھ یا دیکھنا یا سننا اور دیکھنا، یہ اللہ کے اپنی شان کے مطابق ہیں، کسی مخلوق سے ان کا کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اور یہاں مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت سب پر حاوی ہے، ان کا ساتھ ہے، اور جن کے مقابلے میں ان کو اللہ رب العزت بھیج رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ طاقت اللہ کی ہے، مگر استعمال یہ ہو رہے ہیں، اور صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے بیعت کی اس بات پر کہ میں اللہ کے لیے لڑوں گا، مروں گا اور ماروں گا، جو اس بیعت پر جمع رہا، فانما ینکث علی نفسہ، تو جو آدمی فمن نکث، جس نے اپنے عہد توڑ دی، وعدہ تو کیا اللہ رب العزت کے ساتھ، لیکن کسی نے اپنا عہد توڑ دیا کہ نہیں بابا میں نہیں کروں گا، میں اپنے قوم سے نہیں لڑوں گا، میں لوگوں سے ڈروں گا، میں لوگوں کے قریب نہیں جاؤں گا، فإنما ينقص على نفسه، اس نے یہ عہد توڑ دیا ہے اپنے ذات کے ضرر اور نقصان میں۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور جس نے اللہ سے اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کیا، جو قول وعدہ کیا تھا اس نے اللہ کے لیے کہ لڑوں گا، مروں گا، ماروں گا، گردن اڑا دوں گا، اپنی گردن کٹوا دوں گا۔ فمن اوفى بما عاهد عليه اللہ، جس نے اللہ سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کیا، فسيؤتيه اجرا عظیما، دیر نہیں ہوگی، ان قریب اللہ ذوالجلال اس کو نوازیں گے، اس کو عطا فرمائیں گے بہت بڑی اجر۔ عظیم کا معنی اتنا بڑا کہ اس کا کوئی قد، حد اور پیمانہ نہ ہو، اجر عظیم، اتنے ہی بڑے اجر سے اللہ ان کو نوازیں گے۔ تو گویا کہ جو عمل ان حضرات نے کیا، اور اسی طرح دین کی سربلندی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندوں کے بھلا کے لیے ہمیں سے کوئی بھی جو کام کرے، اس کو یہ نقطہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم یہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جب ہمارا یہ عمل اور ہماری نیت اللہ کے لیے ہوگی تو ید اللہ فوق ایدیہم، جس طرح اللہ نے ان حضرات کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی اللہ ساتھ دیں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور رسول کی متبعین کو مدد فرمائیں گے، آیت کا مفہوم ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ